اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے آج 714 ہے، اور جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور امام داؤد اس کو باب الوتر کے باب میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اخی من دعائک، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کا یہ جملہ، حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضور کا مجھے یہ جملہ میں اس جملے سے اتنا خوش ہوا کہ ساری دنیا بھی اگر مجھے ملتی نہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا کہ اس جملے سے میں خوش ہوا۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ کیجئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا تھی؟ اجازت طلب کی۔ وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے آپ نے ایک نظر مانی تھی کہ میں عمرہ کروں گا، کعبے کا طواف کروں گا، اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح نظر مانی تھی، اب مجھے مسئلہ بتائیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے کی ادائیگی کر کے آ جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی عطا فرمائی کہ آپ چلے جائیں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ، اگر کوئی شاگرد کہیں جا رہا ہو کسی اہم کام سے، یا کوئی مرید اپنے شیخ اور پوری پیر سے اجازت لے کے جائے، کیا لے کے جائے؟ اجازت لے کے جائے، اس لیے کہ اجازت دے کے جانا ہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى تستأذنوا۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب اللہ اس کے رسول کے پاس کسی ایسے کام سے حاضر ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جب تک اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہ جائیں۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو۔ حضور نے بھائی کہا، اور حضرت علی کو بھی بھائی کہا، علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور فاروق اعظم کو بھی کہا۔ اب یہ جملہ سن کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو بھائی کہنا جائز، جس طرح تقویت الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے رسول اللہ کی گستاخی کی اور بیعت بھی کی۔ اس نے لکھا، اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، تو جو بڑا بزرگ ہوا وہ بڑا بھائی۔ اب نبی کی تعظیم ایسی کی جائے گی جیسے بڑے بھائی کسی، بلکہ اس سے بھی کم، تو یہ بیعت بھی گستاخی ہے۔ جس طرح سلطان کوئی کہے، کوئی سلطان ہو، بادشاہ ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ میں خادم ہوں، وہ اس کی عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ نبی پاک نے عاجزی کے طور فرمایا، میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ حضور نے شفقت کیسی فرمائی، رحمت کیسی فرمائی کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی، میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس جملے سے خوش ہوا تھا۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے
کہ حضور کسی کو کچھ کہہ دیں تو ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم بھی وہی جملہ کہہ دیں. جیسے ایک مثال دوں, اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا؟ بندہ فرمایا ہے, میرے عبد ہیں, میرے بندے ہیں. مگر رسول بھی کہا. مگر اگر ہم کہیں حضور بندے تھے تو یہ بے ادبی ہے. ہم کہیں گے اللہ کے رسول تھے, اللہ کے محبوب تھے, ہمارے آقا ہیں, ہمارے تو مولا ہیں, اللہ کے نور ہیں. ہم یہ کہیں گے, اللہ کی مرضی جو چاہے کہیں. اور یہ بات کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا, صوفیہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہ فرماتے ہیں, بس آخری لمحات میرے درس کے, صوفیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر جب تم جا رہے ہو نا, جب دعا کرتے کرو گے نا, پہلے رسول اللہ پہ دعا ضرور پڑھ لینا, درود ضرور پڑھ لینا. اس کی برکت سے اللہ تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اور ایک بات اور, وہ یہ, جب کوئی مسافر کسی کام سے جائے, اسے دعا کا کہنا یہ بھی جائز ہے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا. تو جب کوئی حاجی دعا کے لیے جاتا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے, ہم اسے کہتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھنا, وہ اللہ کی رحمت سے برکت تمہیں مل رہی ہوں گی, انہیں ہمیں شریک رکھنا, بھول نہ جانا, تاکہ جب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.